السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورڈس نیو جرسی سے رابطے میں۔ آج یہاں درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، 26 تک جائے گا۔ اگلا ہفتہ سنی ہوگا، کلیئر بلو اسکائی آپ دیکھ سکیں گے اور اچھی دھوپ 26، 27، 28، پھر یہ کم ہوتا ہوتا اکتوبر میں یہ 20 سے بھی نیچے گر جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، جہاں بھی آپ ہیں وہیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہی نعمتیں پاکستان میں بھی موجود ہیں۔ آپ کی اپنی خطائیں، ہم لوگ تو باہر بیٹھے ہیں کیونکہ ہم نے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اینڈ وی آر سفرنگ بیکاز آف دیٹ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لینا تھا۔ ہمیں کوئی امریکہ سے کسی قسم کا پیار نہیں ہے، کسی قسم کی ماڈرنزم کا میں شوقین نہیں ہوں، کیپٹلزم کا میں شوقین نہیں ہوں، ٹو ہیو یور اون پرائیویٹ جیٹ اور امریکن ڈریم، میرا یہ بالکل سلسلہ نہیں، سادگی کی زندگی رہی ہے۔ ایک شخص یوسف خالد صاحب نے کہا جی کہ میں آپ کے بڑے باقاعدگی سے ویلاگ سنتا ہوں، میں آپ کو بڑا پسند کرتا ہوں، اور آپ نے ایک بات کی کہ غیر ملکی یہ جو تارکین وطن ہے، غیر قانونی تارکین وطن ہے، یہ بڑا آپ نے غلط کہا۔ روحانی لوگوں کو تو یہ چاہیے وہ کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، ان سے پیار محبت کیا جائے اور ان سے سب کچھ، اور یہ وہ۔ ایک تو یوسف خالد صاحب، بہت افسوس سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو میرے روحانیت کا ایسپیکٹ، میں جو روحانیت کا بتاتا ہوں، اور میرے ویلاگز بالکل آپ کے سر کے اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ آپ بالکل وقت نہ ضائع کریں، فل فور آپ جو ہے مجھے انسبسکرائب کر دیں، کوئی اچھے کام کریں، کوشش کریں۔ ویسے تو کوئی دکان شکان بنائیں، کوئی چکلا چلائیں، آپ کی طبیعت کو چکلا چلانے والی لگ رہی ہے مجھے، ٹھیک ہے نا جی؟ لک ایٹ دا اسٹوپڈیٹی آف دس گائے، ہیڈ لیسنیس آف دس گائے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ساری میری زمین ہے، جہاں مرضی جا کے بیٹھیں۔ آپ کون ہوتے ہیں کہیں کہ غیر ملکی ہیں؟ یہ لوگ ہیں جو آج میں ابھی بلکہ اسی سے میں پڑھ کے سناؤں گا، آخر میں پاکستانی یا پاکستانی سیاست کی خبروں پہ پہلے سنا دوں گا۔ لک ایٹ ہز لاجک، ہر کوئی معاشی انٹرسٹ میں یا بچوں کی تعلیم کے لیے ادھر آ رہا ہے، پرسنل انٹرسٹ میں آ رہا ہے۔ ہجرت اگر آپ کا ادھر رہنا مشکل ہو جائے، الاؤڈ ہے، جہاں کوئی ملک جانے دیتا ہے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے یوسف خالد جیسے اسلام کا پٹھا بٹھایا، اور ٹرمپ جیسوں نے کہا کہ دوز کمنگ فرام دا شٹ ہولز۔ اور میری پھر ٹرمپ ٹیم سے بڑی بات ہوئی کہ یار یہ آپ نے بہت اچھا کہا ہے، پاکستان از آلسو اے شٹ ہول، جیسے گٹر کہا یہ فائز بھوسڑی نے کہ پاکستان از اے گٹر، اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ ٹرمپ پہ ادھر شٹ ہولز پہ ویسے چڑھ گئے سارے یوسف خالد جیسے بندے، ٹھیک ہے جی۔ خیر، تو میں نے کہا جی کہ بالکل ٹرمپ از رائٹ، آپ انویسٹ کریں ان ملکوں کو کہ لوگ ادھر نہ آئیں، انسٹیڈ آف آپ ان کے لوگ ادھر آنے دیں، ٹھیک ہے نا جی۔ مطلب 90% آف امیگریشن فرام 95% asylum cases from South America, Latinos کے are only for financial improvement، یہاں تک کہ وہ اکیلا بندہ بیوی بچے چھوڑ کے ادھر آ گیا، ٹھیک ہے جی، کہیں بچوں کو 2 کو لے کے آ گیا کہ دادا پا لگ جائیں، ٹھیک ہے جی۔ 95% asylum cases of coming into USA are، اور یوسف صاحب کہتے ہیں جی بارڈر کھول دیں، اتنا آپ کا ٹوہا مضبوط ہے نا پاکستانیوں کا اور مسلمانوں کا، پر تو توپ چلائیں پھر آپ روحانی کیسے تارکین غیر ملکی تارکین وطن، ان کو جوتے مار کے نکالنا چاہیے۔ روحانی لوگ ٹروتھ کا بتاتے ہیں، واٹ از گڈ، واٹ از رائٹ، واٹ از کریکٹ۔ روحانی لوگ نیچرل لیونگس کا بتاتے ہیں۔ دلو جا کے ادھر پنجاب رورل میں یا نلتر اور ہنزا کے ماؤنٹینز میں روحانی لائف گزارو، جو ہمارے بابوں نے روحانی لائف گزاری تھی۔ وہ کل پیر صاحب کا میں پڑھ کے بھی سناؤں گا، بڑی اچھی بات بتا رہے تھے کہ یہ پیغمبر بھی وہاں آئے جہاں بہت زیادہ گن تھا، تو ولی اللہ بھی وہاں آئے جہاں بہت زیادہ گن تھا۔ یہ ملتان سندھ کا علاقہ، وہ رؤف کلاسرا سے بات کر رہے تھے
کہ بہت بڑی غلاظت تھی یہاں سندھ میں، اور شاہ شمس تبریز جیسے لوگ، بابا فرید جیسے لوگ، خواجہ فرید، بہاؤدین زکریا، اتنے لوگ ایک ہی مطلب سے 200 اسکوائر میل کا ایریا ہوگا جس میں یہ سارے لوگ تھے، محیط تھا یہ 200-250 میل پہ، اور کیونکہ ادھر گند بہت زیادہ تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ تو میرے وہ اچھا ہے، انہوں نے فائر وال میرے ویلاگ پہ لگا دی ہوئی ہے، کوئی اوورسیز پاکستانیوں کو اس ویلاگ کی سمجھ لگتی ہے۔ ویوز مجھے چاہیے نہیں ہوتے کیونکہ میرا چینل مونیٹائز نہیں ہے، اور فیم اور پاپولیرٹی سے مجھے شدید نفرت ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو لہٰذا بہت اچھا کیا حکومت نے فائر وال لگا دیا، تگدو کر کے وی پی این پہ دیکھا کریں، اسی لیے ویوز کچھ میرے کم بھی ہو گئے ہیں، کوئی آئی ڈونٹ مائنڈ اباؤٹ اٹ۔ کمنگ ٹو پاکستانی پالیٹکس، فائز بھوسڑی کی تو ہو گئی چھٹی۔ میں وہ بندہ تھا ویلاگرز میں جو سب سے پہلے جس نے کہا تھا ڈیپ اسٹیٹ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ GHQ چاہتی ہی نہیں فائز بھوسڑی کو لانا۔ فائز بھوسڑی نے انہیں ڈچ کیا علی نجفی کے، علی باقر نجفی کے کیس میں بھی۔ ان کے اچھے تعلقات، صرف گانڈا لانا چاہتا ہے اپنی بونڈ بچانے کے لیے، اونلی نواز گانڈا اپنی گانڈ بچانے کے لیے، کہ آج تو عمران خان نے بھی کہا ہے کہ فوج اس کو باہر نہیں جانے دے رہی ہے تاکہ اس کی گانڈ میں کوئی فائر نہ کھول دے۔ یہ ان کے حالات ہیں۔ آج اسمبلی میں جو تقریریں ہوئی ہیں، ان کی تو کوئی عزت ہی نہیں رہی کہ پارلیمنٹیرینز کو جیسے اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ بھوسڑی کی تو ہو گئی جی چھٹی، لاٹری نکل رہی ہے امین الدین کی۔ فضل الرحمان نے بڑی باریک واردات ڈال دی۔ فضلانڈو ہے نا، گندا ہے گانڈا، وہ بھی بہت بڑا گانڈا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو فضل الرحمان نے کہا جی کہ یہ ایکسٹینشن کے تو ہم سخت خلاف ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے، ایج اوج بالکل نہیں بڑھے گی، نہ فوجی نہ سیولین سائڈ پہ۔ ہاں یہ کام ہو سکتا ہے کہ 5 کا پینل دے دیں، وہ 5 امین الدین تک کی آتا ہے، مزہ آ جائے گا۔ چیمبر کے یہ لوگ گھر جاتے، اطہر من اللہ کا تو خیر چانس ہی نہیں ہے۔ تو منصور علی شاہ، اپنا منیب اختر اور یحییٰ آفریدی، 2 چیمبر کے بندے آرام سے سکون سے گھر بیٹھ جائیں گے، اور امین الدین جس نے کہا کہ چھوڑو یہ تو ساری سیٹیں دو، گانڈے کو دو ساری سیٹیں، ریزرو سیٹیں، کہاں سے آ گئی ہے PTI، ٹھیک ہے۔ دیکھیں بدماشی، فوج کی غنڈہ گردی، GHQ کی، کتا بنایا ہوا ہے نون لیگ کو اور PPP کو، سور کی طرح یوز کر رہے ہیں یہ منیرہ مستری سور وغیرہ۔ اتنے بڑے گند میں آپ رہ رہے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا کملی ہیرس اور اس کی، تو اس پہ ڈیبیٹ پہ کل بڑے اچھے کامنٹ آئے، ایک خاص طور پہ کامنٹ بہت اچھا تھا کہ یہ ایکچولی وہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ فلاپ میں، لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سسٹم کے جو فلاز ہیں اب وہ سارے ننگے ہو رہے ہیں اور وہ کلیپس ہو رہا ہے۔ تو لا محالہ کنزرویٹیوز یا رائٹسٹس یا مورلز سیٹنگ پر ورڈ جا رہی ہے۔ چائنا کا انہوں نے اگزامپل دیا کامنٹ میں، واہ جی واہ، کیا اب دل کرتا ہے لوگوں کا کہ چائنا مائگریٹ کریں۔ اندازہ لگائیں، ایک کنٹرولڈ کنٹری میں ایک وہ جائیں نا یوسف خالد صاحب، ذرا یہ گانڈ لمکا کے چائنا جائیں، ذرا آپ کو پتہ لگے گا۔ تو کہ آپ کو وہ گھسنے دیتے ہیں کہ نہیں ادھر جا کے بابا روحانی بن جائیں۔ تو چائنا دیکھیں جی کہاں پہنچ گیا ہے۔ آئیڈیلی IFM given a Chinese passport or Russian passport would be much honored compared to the US passport I am having۔ یہ حالات ہیں، آپ دیکھ لیں کہ ان ملکوں کے کہاں بالکل برکس نکال دیا ہے امریکہ کا، تو میں آپ کو بتاؤں بالکل برکس نکال دیا ہے۔ آج میں نے ایک ڈرامہ ایپیسوڈ سوپ اوپرا تھا، ہائی وے ٹو ہیونز، 80s میں 11 سیزنز پہ یہ مشتمل تھا۔ تو کل مجھے یاد آیا، میں نے کہا اس کے کچھ 1-2 کلپس دیکھتا ہوں سونے سے پہلے، تو آئی ریئلی لائکڈ اٹ۔ اس میں تھیم یہ ہوتا ہے کہ 2 شخص بنائے گئے ہوتے ہیں جو ہیلپ پیپل ان دس ورلڈ فار دیئر روڈ ٹو ہائی وے ٹو ہیونز۔ بہت زبردست ہے۔ تو کل کی ایپیسوڈ سٹوری میں دیکھ رہا تھا، ایک کوڈرپلیجیکل
مطلب یہ چاروں دھڑ وہ کلیپس ہو گئے ہوئے نا کار کریش. تو ایک عورت کے ساتھ اس کا عشق تھا, عورت اس سے, بلکہ عورت کا اس کے ساتھ عشق تھا, عورت اس سے بہت زیادہ عشق کرتی تھی, اور وہ اپنا بچہ بھی چاہتی تھی, یہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. اور بڑی عجیب سی مثال دیتا تھا کہ فرض کریں میں سوئمنگ پول پہ بیٹھا ہوں تو بچہ ادھر ڈوبنے لگتا ہے تو میں کچھ کر نہیں سکتا. تو پھر وہ ایک اور پیراپلیجک ڈھونڈتے ہیں اور وہ اپنی اس میں بیٹھا ہوتا ہے ادھر, اور پیراپلیجک ہوتا ہے نچلا دھڑ, کوادرپلیجک میں اوپر والا دھڑ بھی, یہ ہاتھ بھی نہیں, وہ رنگ اس کو پہناتا ہے, منہ میں انگوٹھی اس کے ان دو نے دی ہوتی ہے, تو وہ منہ سے انگوٹھی اس کو کہتا ہے, انگلی منہ میں دو اور اس کے انگوٹھی پہناتا ہے. ٹھیک ہے, یہ دنیا اس چیز کے لیے بنی تھی, لو اینڈ گریٹیٹیوڈ. اور ٹٹوو, یوسف خالد ٹٹوو, یہ ادھر آ کے ٹائر پہ بیٹھ کے برگر لگانے پہ نہیں بنی تھی. برگر لگا رہے ہیں یہ ٹوئے سے, سارے ٹٹیاں صاف کر رہے ہیں, کتے نہلا رہے ہیں امریکنوں کے بینچ. یہ دنیا اس لیے بنی تھی کہ آپ لوگوں کی, پاکستان میں بہت سارے مواقع ہیں, میں نے خود کوشش کی. آپ میری کتاب پڑھیں نا, کتاب پڑھنے کی تو کسی کو توفیق نہیں ہے, بیچارے اوورسیز پاکستانیوں نے خریدی ہے وہ کتاب. مجھے تو شکر ہے میں نے ایک دستاویز رقم کر دی کہ یہ میری زندگی رہی ہے, اور دوسرا والیوم ہے کہ یہ فلسفہ ہے جس پہ میں بلیو کرتا ہوں. I like anyone to challenge it. فلسفہ والا پورشن والیوم 2, والیوم 1 از جسٹ اے رن اوور اینڈ ان اے ویری ویری سمپل انگلش وہ کر دی ہے. میں دیکھیں اللہ تعالیٰ میرے سے کام کروا رہا ہے. میں نے کیونکہ شروع بچپن سے دعا کی, اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں سے مخلوق کی خدمت کروا, فل سٹاپ. مجھے کوئی کسی قسم کا شوق نہیں ہے. میں نے تو کہا ہے میرے نزدیک گریٹ مین وہ ہے جو ایک درخت اس کے پیدائش سے پہلے اور مرنے کے بعد فرق وہ یہ ڈال گیا ہے کہ ایک درخت لگا گیا. ٹھیک ہے جی, دیٹ از ویری گڈ. یہ درخت کم از کم یہ جو سرو کا درخت ہے یہ 50 سال پرانا ہے, شاید لگانے والا مر گیا وہ, بٹ اے گریٹ سروس. ادھر بلکہ 4-5 سرو کے ہیں یہ 40-40 50-50 سال کے. دس از دا کنٹریبیوشن وی کین ڈو. دس از ایور ایوالونگ پروسیس. تو ڈو واچ اس کا, آپ گوگل میں جائیں گے شاید کہیں یہ فری فرو بھی, وہ پلوٹو پہ میں دیکھ رہا تھا وہ فری ریکارڈڈ, ادھر پڑی تھی یہ ان کی پلوٹو ٹی وی پہ, ہائی وے ٹو ہیونس. ٹھیک ہے, اس طرح کے پروگرام دیکھیں, کوئی اچھی کتابیں پڑھیں, کوئی انسانیت کی طرف جائیں. یہ مادر پدر ازاد کچھے پا کے ٹوہا لٹکا کے تو مموں کے ساتھ اس کے کملا کے لمکنے کے نا, یہ خواب چھوڑیں. ان خوابوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہے, سادہ سی زندگی گزاریں. اب میں آپ کو میں ختم کرنا چاہوں گا. ایک بہت زبردست مجھے مراسلہ بھیجا میرے دوست جناب اپنا, ایکچولی وہ اسکرین پہلے بڑی گندی تھی, پھر میں نے اس کو چمکا دیا, اب اس میں سے درخت نظر آ رہا ہے. تو میں ذرا آہستہ آہستہ پڑھوں گا, آپ کو خیر مزہ بھی آئے گا. امت کو سوئے ہوئے 100 سال مکمل. ویری گڈ. مسلم امہ پہ لکھا ہے کہ یہ جو امت ہے اس کو سوئے ہوئے 100 سال مکمل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ مارچ 2024 میں مکمل ہو گیا تھا. خلفاء عثمانیہ سلطنت کے بارے میں تذکرہ ہے. وقت مقرر ہے ہر کام کے لیے. یا حیو قیوم, اللہ اکبر. قصص الانبیاء, قصص میں عبرت اور نشانیاں ہیں عقل مندوں کے واسطے. القرآن کریم فرقان الحمید بحیثیت انسان ہمیں اللہ عادل بادشاہ کے مطابق انفرادی اپنے نفس کی آزاد مرضی سے یوم حساب جواب دینا ہی ہے. دیکھیں بمطابق آیات انہوں نے لکھی ہیں 183 سے 182 کا شاید انہوں نے تذکرہ کیا ہے اس میں. تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ میں آیات تو نہیں پڑھتا, حافظ انڈر پھر ناراض ہو جائے گا, ترجمہ پڑھتا ہوں.
اور یاد کرو جب نکالا آپ کے رب نے تمام بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی نسل کو، یہ واقعی عالم ارواح میں وقوع پذیر ہوا تھا جبکہ انسانی جسم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اہل عرب جو اس وقت قرآن کے مخاطب تھے، ان کے اس وقت کی ذہنی استعداد کے مطابق یہ بہت تفصیل مضمون تھا۔ ایک صورت تو یہ تھی، کہا کہ پہلے تفصیل سے بتایا جاتا ہے کہ انسانوں کی پہلی تخلیق عالم ارواح میں ہوئی تھی اور دنیا میں طبعی اجسام کے ساتھ یہ دوسری تخلیق ہے، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ مساق عالم ارواح میں لیا گیا تھا، لیکن اس کی بجائے اس مضمون کو انسان پیرائے میں بیان کرنے کے لیے عام فہم الفاظ میں استعمال کیے گئے، جبکہ ہم نے نسل آدم کی تمام ذریت کو ان کی پیٹھوں سے نکال لیا، یعنی قیامت تک اس دنیا میں جتنے بھی انسان آنے والے تھے ان سب کی ارواح وہاں موجود تھیں۔ ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں۔ یہ سیلف اقرار اور تمام انسانوں کی ارواح نے پوری طرح ہوش و حواس اور خود شعوری کی حالت میں کیا تھا۔ اس کی وضاحت سیلف اقرار انسانوں اور ارواح نے دونوں طرح حواس میں، اس نقطے کی وضاحت اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے کہ اس حیوانات سے منار کرتی ہے، جو حیوانات کانشسنس انسان کی خود شعوری سے ہوتا ہے لیکن خود شعوری نہیں ہوتی۔ انسان کی اس خود شعوری کا کانشس میں شعور تعلق اس کی روح سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص انسان میں پھونکی ہے۔ چنانچہ اس عہد کے وقت تمام انسانوں کی ارواح موجود تھیں اور انہیں اپنی ذات کا ہونا شعور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب، تمہارا مالک، تمہارا آقا نہیں ہوں؟ تمام ارواح نے انہیں جواب دیا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اس پر گواہ ہیں۔ ہم اس پر گواہ ہیں، تمہارا مالک، تمہارا آقا نہیں ہوں۔ تمام ارواح نے نہیں جواب دیا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اس پر گواہ ہیں۔ یہ اقرار تو دراصل تمام ارواح نے ہمیں بے شک تو تمام انسانوں پر اللہ کی طرف سے حجت ہے، جیسے کہ اس سے پہلے سورہ المائدہ کی آیت میں کہا جا چکا ہے، اے اہل کتاب تمہارے پاس آ چکا ہے ہمارا رسول جو تمہارے لیے دین کو واضح کر دیا ہے۔ رسولوں کی ایک وقفے کے بعد میعاد تم پہ کچھ کہ ہمارے پاس تو آیا ہی نہیں تھا کوئی بشارت دینے والا اور نہ کوئی خبردار کرنے والا۔ آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں تھا۔ تو یہ آیت گویا تمام حجت اہل کتاب پر۔ اس طرح سورہ الانعام کی آیت شاہ میں فرمایا، تم یہ کہو کہ تو دی گئی تھیں، کتابیں تو دی گئی تھیں ہم سے پہلے 2 گروپوں کو، اور ہم تو ان کتابوں کو غیر زبان ہونے کی وجہ سے پڑھ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ انعام حجت کیا بنی اسماعیل پر کہ اب ہم نے اپنا ایک رسول تم میں سے بھیج دیا ہے، اور وہ تمہارے لیے ایک کتاب لے کر آیا ہے جو تمہاری اپنی ہی زبان میں ہے، لہٰذا اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے اپنی کتابیں تو ہم سے پہلے والی امتوں پر نازل کرتیں، اور یہ اگر ہم پر بھی کوئی ایسی کتاب نازل ہونی تھی تو ہم ان سے کہیں بڑھ کر
تو ہم ان سے کہیں بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوتے۔ آیت زیر نظر میں جب میں گواہی کا ذکر کرتا ہوں، وہ پوری نوع انسانی کے لیے حجت ہے۔ وہ ہر روح انسانی اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر کے دنیا میں آئی ہے، اور یوں انسانوں کے آخری مواخذے کی اصل بنیاد یہی گواہی فراہم کرتی ہے۔ اس کے بعد نبوت وحی اور الہامی کتب کے ذریعے جو تمام حجت کیا گیا ہے، وہ تاکید، مزید تکرار اور لوگوں کے امتحان کو مزید آسان کرنے کے لیے تھا۔ لیکن اگر کوئی ہدایت بذریعہ نبوت، وحی وغیرہ نہ بھی آئی تو بھی، ایک منٹ یہ ذرا ہل جاتا ہے، تمام یا بذریعہ نبوت وہی آئی تو بھی روز محشر کے عظیم محاسب کے لیے عالم ارواح میں لیا جانے والا مذکورہ عہد ہی ہوگا تمہیں، جس کی اکاؤنٹیبلٹی، احساس اور شعور پر انسان کی فطرت میں سمو دیا گیا ہے۔ ان تقولوا یوم، پھر آیات مبارکہ کا ہے، یا تم یہ کہہ دو کہ شرک تو پہلے ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا، اور ہم ان کے بعد بھی ان کی نسل میں سے تھے، ہم ان کے بعد بھی ان کی نسل میں سے تھے۔ اچھا جی، پھر قیامت کے دن پھر وہ یہ کہہ دو کہ ہمارے انبیاء میں سے تھے۔ پھر قرآن پاک کا کوئی آیت کا تذکرہ کیا ہے، یہ انعام حجت اس لیے تھا کہ قیامت کے دن تمام لوگ کہیں کہ یہ عذر لے کر نہ بیٹھ جائیں کہ اے اللہ، ہمارے بڑے جو راستہ، جو طور طریقہ چھوڑ کر گئے تھے، ہم تو ان پر چلتے رہے، لہٰذا ہمارا کوئی قصور نہیں۔ اصل مجرم تو وہ ہیں جو ہمیں اس دلدل میں پھنسا کر چلے گئے۔ یہ باطل طور طریقے انہوں نے ایجاد کیے تھے، ہم تو صرف ان کے مقلد تھے، تقلید کر رہے تھے۔ پھر قرآن پاک کی، اور ہم اسی طرح اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں تاکہ وہ رجوع کریں۔ آئندہ آیات میں ایک شخصیت کا واقعہ تفصیلی انداز میں بیان ہوا ہے، مگر یہ محض تشبیہ نہیں ہے بلکہ حقیقی واقعہ ہے۔ یہ قصہ دراصل ہمارے لیے درس عبرت ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت بد نصیب ہے وہ فرد یا قوم جس کو اللہ تعالیٰ اپنے بیش بہا انعام و کرام اور کرب خاص سے نوازے، مگر وہ اس کی نافرمانی کا ارتکاب کر کے خود کو ان تمام فضیلتوں سے محروم کر لے اور اللہ کی بندگی سے نکل کر شیطان کا چیلا بن جائے۔ السلام علیکم۔ وہ پھر انہوں نے مجھے ایڈریس کیا ہوا ہے اور کہا ہے کہ انفرادی و اجتماعی لیٹ می کنکلوڈ اٹ۔ اچھا جی، پھر انہوں نے اس میں کہا ہے کہ ہر چیز کو ہونا سکھایا ہے۔ بہرحال اس دن اللہ تعالیٰ زمین کو بھی زبان عطا کرے گا اور وہ انسانوں سے متعلق تمام احوال کی ایک تفصیل بیان کرے گی۔ پھر آیت مبارکہ کا ہے کہ لوگ علیحدہ علیحدہ ہو کر نکل پڑیں گے۔ پھر آیت مبارکہ کا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں جناب کہ لفظ درہ اردو میں بھی مشتمل ہے۔ یہ آیت انسان کو اس اہم حقیقت سے متنبع کر رہی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی بہرحال ایک وزن اور اپنی ایک قدر رکھتی ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی بدی بھی حساب میں آنے والی چیز ہے۔ بسا اوقات انسان نیکی کے چننے سے کام کو حقیر سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے، اور بعض اوقات صغیرہ گناہوں کی پرواہ نہیں کرتا۔
درست عمل نہیں ہے. کسی نیکی کو جھوٹا سمجھ کر اسے چھوٹا سمجھ کر اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے. خلافت عثمانیہ کو گزرے، پھر وہ فرماتے ہیں کہ 3 مارچ 1924 خلافت عثمانیہ کا دن 3 مارچ 1924، اور اس میں پھر انہوں نے سارے ملک گنوائے ہوئے ہیں جو اس میں تھی، گیمبیا وغیرہ، گانا، شانا، یہ سارے کوئی 63 کے قریب انہوں نے ملک بنائے ہیں. ایک عظیم الشان سلطنت تھی جو دنیا کے 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی. پہلے کافروں اور مسلمانوں میں چھپے غداروں نے انہیں کمزور کیا. مسلمانوں میں چھپے کافروں اور غداروں نے اسے کمزور کیا، اور پھر اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کافروں نے اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اور 1000 کروڑ مرتبہ افسوس کہ اس تباہی کو گزرے صرف 100 سال ہوا ہے. اس مکر کفار کی اس ہولناک دہشت گردی کا ہماری نئی نسل کو علم تک ہی نہیں ہے، اور یوں آج قرۂ ارض کے مسلمان بنا کسی مرکز کے منتشر اور بھیڑ بکریوں کی طرح تتر بتر ہیں. امت مسلمہ دنیا کے لیے آج ایک ترتوالے کے سوا کچھ بھی نہیں، ایک تر نوالے کے بغیر کچھ کے سوا کچھ بھی نہیں. کفار جب چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، مسلمانوں کو کچا چبانا شروع کر دیتے ہیں. دعائے رب الجلال اپنے آخری اس نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مسلمانوں کو اتحاد اور کفار کے سامنے ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم. صبح دیکھیں، یہ میں نے کچھ ٹائم لگا ہے پڑھنے میں. آپ وہ تھوڑا سا میں دیکھوں گا، یہ براڈر ٹیبلٹ لوں گا جس پہ کہ یہ کلیئر ایکسپریشن میں آ جائے. میری غلطی تھی، میں نے اس کو براڈن نہیں کیا تھا. بٹ اینی ہاؤ میں نیچرل سٹائل میں چیزیں کرتا ہوں. 3 چیزیں اس میں بڑی زبردست انہوں نے بتائی ہیں. ایک تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کی ایکسیپٹنس روح کرتی ہے، باڈی نہیں کرتی ہے. تو یہ جب آپ عالم ارواح تھے، سب روحوں کو ایکسیپٹنس ہو گئی ہوئی تھی. تو لہٰذا اب آپ جب دنیا میں آ گئے ہیں تو یہ عذر نہیں پیش کر سکتے کہ او ساڈے بڑے کردے سی جی ساڈا وہ ایک نو، جسے میں کانشسنس کا کہتا ہوں، اور جسے بدھسٹ بھی 4 ریالمز میں لے کے جاتے ہیں کہ مطلب الٹیمیٹ بلیس، نروانا. وہ پتہ کس کو کہتے ہیں بدھسٹ نروانا اس چیز کو کہتے ہیں کہ جناب صاحب ٹیریٹری اسپیس، باؤنڈ لیس کانشسنس، ٹھیک ہے جی، نتھنگنیس، کچھ نہیں ہے، اینڈ نیدر پرسیپشن نور نان پرسیپشن، آپ کچھ بھی نہیں پرسیو کر رہے ہیں. یہ روشنی روح کا کمال ہے، روح کی یہ فطرت ہے. ایکچولی ہرمٹ سروائیو اس بیس پہ کرتا ہے پہاڑوں پہ جا کے، ٹھیک ہے نا جی. دیٹ از دی الٹیمیٹ، دیٹ از دی لائٹ، دیٹ از دی بلیس، دیٹ از کن فیکون. تو ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ظاہری بات ہے، پھر اس لیے آپ کا حساب تو ہونا ہی ہے، ٹھیک ہے نا جی. وہ کہتے ہیں کہ اصل حساب تو اس وجہ سے نہیں ہے آپ نے دنیا میں کیا کام کیے کیا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کی گواہی جو آپ عالم ارواح میں دے چکے ہیں بابا، وہ تو آپ کے گلے پہ پڑے گی. دوسرا انہوں نے بڑا اچھا اس میں یہ کہا ہے، جس وجہ سے میں نے یہ تردد کیا پڑھنے کا اتنا ٹائم لگا، کہ انہوں نے کہا کہ گناہ چھوٹا بھی ہو اس وجہ سے نہ کیا جائے کہ یہ چھوٹا ہے، نیکی چھوٹی بھی ہو اس وجہ سے وہ آپ اس سے نہ کریں کہ یہ بہت چھوٹی ہے، کیا ضرورت ہے اس کی. جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ ایک درخت بھی لگا گئے ہیں اور آپ کے مرنے کے بعد صرف آپ کی چیز درخت رہ جاتی ہے تو وہ بہت زبردست ہے. اینڈ ڈو سی دوز سیریز 80s کی. دراصل پہلے امریکہ میں کچھ مورلز کھائے جاتے تھے موویز میں، ڈراماز میں. میں آپ کو اب اس پہ بھی تھوڑا سا ایک آدھی فلم یا وہ بتایا کروں گا ڈیلی ویلاگ میں، تاکہ آپ سمجھ سکیں جس طرح انہوں نے کہا ہے.
تیسری بات ان کی بہت اچھی تھی جس وجہ سے آئی پک اپ از ایکسٹریکٹ کہ یار صرف 100 سال ہوئے ہیں اس چیز کو کہ مسلمان 3 بر اعظم میں حکومت کر رہے تھے. اونلی 100 ایئرس. مطلب 100 سال کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب ہماری ہوش میں ہی آدھی صدی گزر گئی ہے. مطلب دیکھیں میں 1959 میں پیدا ہوا تھا. 70 میں مجھے ہوش آ گئی تھی, یا 72 70 کے ایونٹس مجھے بہت اچھی طرح یاد ہیں. ٹھیک ہے جی, الیکشنز یاد ہیں مجھے, میں خود بابا کے ساتھ ووٹ دینے گیا تھا. تو اس چیز کو 54 سال ہو گئے ہیں, 54 سال ہو گئے ہیں. اور آپ دیکھیں کتنی زیادہ تقلید میں دھنس کے ہیں, پھنس کے ہیں, اور رائے کچومر نکل گئے ہیں. اور بغیر اتحاد کے کچھ ممکن نہیں ہے مسلم ورلڈ میں. مسلم ورلڈ کیپٹلزم کی طرف چلی گئی ہے. 2030 ویژن پہ MBS چتو نے جو پیسہ لگا دیا ہے, کاش وہ پیسہ یونٹی میں لگاتا کہ کیسے ہم یونائٹ ہو سکتے ہیں اگینسٹ ریسٹ آف دا ورلڈ. آپ تو یونائٹڈ ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا جی, آپ تو ایک ملک میں یونائٹڈ نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا جی, یہ خالد جیسے کہتے ہیں کہ ملک کے باہر کا سوچیں, باؤنڈریز کے باہر. اور باؤنڈریز ہی ٹھیک کر, اپنے پہلے ٹھیک کر لو. یہ سسٹم قبائلی سیٹنگز میں چلے جانا ہے, نیچرل سیٹنگز میں چلے جانا ہے. لہٰذا آپ کوشش کریں کہ جس تئیں بھی آپ نیکی کر سکیں, tread on highway to heavens, not highway to hell, which you are doing by voting Kamala Harris and following capitalism. کل تک کے لیے اجازت, اللہ نے